نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک بآواز بلند پیش کر لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام۔ درود آتا تو سب کو ہے، مل کے پڑھ لیں ذرا، جو بھی آتا ہے، نماز والا آتا ہے وہ پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گرامی قدر، آپ کے فاروق آباد میں یہ عظیم شان محفل پاک جو کہ محلہ رسول پورہ چونگی نمبر 3 میں انعقاد پذیر ہے، محمد فلک شیر اور عدیل زاہد انہوں نے عظیم شان محفل پاک کا اہتمام کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ صدق اللہ العظیم۔ کلمہ پڑھتے ہیں، اور یہ وہ سیدھا رستہ ہے جو مدینے کو جاتا ہے، اور مدینے پہنچ جائیں تو بندہ خدا سے ملتا، یہی رستہ ہے۔ گرامی قدر، اس کلمے میں تعلق جو ہے اللہ کا اپنے محبوب کے ساتھ وہ نظر آتا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ ضروری نہیں کہ آپ مفتی بنے تو پھر ہی آپ کو پتا چلے شان مصطفیٰ کیا ہے۔ کچھ چلے کاٹنے کے لیے گھر سے 3 مہینے غائب رہو تو پھر ہی پتا چلے دین کیا ہے۔ گھر بیٹھ کر صرف یہ کلمہ پڑھ لو اور تجھے پتا چل جائے گا مقام مصطفیٰ کیا ہے۔ کوئی لمبی چوڑی بات نہیں، اسی کلمے میں جو تعلق ہے وہ واضح نظر آ رہا ہے۔ جب بھی دو کی بات ہوتی ہے تو اصول یہ ہے کہ دو کے درمیان اردو میں اور لگاتے، یہ اور ہے، یہ اور ہے، اس کی سوچ اور ہے، اس کی سوچ اور ہے، اس کا کام اور ہے، اس کا کام اور ہے۔ توجہ ہے، انتہائی توجہ چاہیے۔ یہ کام اور کرتا ہے، یہ اور کرتا ہے۔ انگلش میں اینڈ لگاتے ہیں، عربی میں واو لگاتے ہیں۔ ان اللہ وملائکتہ، اللہ اور ہے، فرشتے اور ہیں۔ ارض و سماوات، زمین اور ہے، آسمان اور ہے۔ شمس و قمر، سورج دن کو نکلتا ہے، چاند رات کو نکلتا ہے، یہ اور ہے، یہ اور ہے۔ یہ واو
بتا رہی ہے یہ اور ہے یہ اور ہے. اللہ نے پہلا اصول تو کلمے میں یہ ختم کر دیا, دو ہونے کے باوجود اور نہیں ہے. قبلہ دو ہونے کے باوجود اور نہیں ہے. جو کچھ ادھر سے ملتا ہے وہی کچھ ادھر سے ملتا ہے. جو مرضی اس کی ہے وہ مرضی اس کی ہے. جو مرضی خدا کی ہے وہی مرضی مصطفیٰ کی ہے. جو مرضی مصطفیٰ کی ہے وہی مرضی خدا کی. گرامی قدر, اللہ سورج مشرق سے طلوع کرتا ہے, مغرب میں غروب کرتا ہے. اب مصطفیٰ ایک دن علی کی نماز کے لیے اشارہ کریں, اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے محبوب, جو تیری رضا ہے وہ میری رضا ہے. اعلیٰ حضرت کا ایک شعر میں یہاں پڑھ دوں تاکہ میری بات اور مکمل ہو جائے. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد. پتھر کبھی بولتے نہیں, کبھی نہیں بولتے, مگر کیونکہ دونوں کی بات ایک ہے. حضور اشارہ کریں تو وہ بولتے بھی ہیں, درخت چلتے نہیں حضور کہیں تو وہ چلتے بھی ہیں. صرف اس کلمے میں ساری شان حضور کی نظر آ جائے گی, اور ہے ہی نہیں. جب مجھے لگا کے دکھاؤ, اور جبکہ گرامر کا اصول یہ ہے کہ دو ہوں تو اور ہوتا ہے. مالک یہاں دو ہیں اور نہیں, کہا جو محبوب ہوتے وہ اور نہیں ہوتے. اور تم صرف اور درود بھی پڑھو, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ایسا ہی ہے جیسے اذان میں محمد الرسول اللہ نہیں, اذان میں محمد الرسول اللہ, اور کلمے میں محمد الرسول اللہ, اور درود میں اللہم صلی علی محمد. یہ گرامر ہے. تین حالتوں پہ پوری عربی قائم ہے, رفع, نصب اور جر. جب بات رفع میں ہوگی تو محمدن کہیں گے, کیونکہ عربی میں کا, کے, کی, نے یہ نہیں ہے, یہ انہی سے آگے پیچھے محمدن کہیں گے. جب بات نصب میں ہو تو محمدن کہیں گے, اور جب بات جر میں ہو تو محمدن کہیں گے. اور جب بھی بات جر میں ہو تو یہ تعلق بھی بتا رہی ہوتی ہے کہ تعلق کس سے ہے. جیسے کوئی کہے تجھے پتا ہے میرا والد کس منصب پہ ہے, یا یہ کہے کہ تجھے پتا ہے میرے بیٹے کس منصب پہ ہیں. یہ ہے تعلق, اور تعلق سے پتا چل جاتا ہے کہ بندہ کس سطح پر ہے. اب دیکھو محبوب کا تعلق, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ایک طرف تعلق اللہ سے بتایا جا رہا ہے, اور دوسری طرف تعلق آل سے بتایا. ایک طرف تعلق اللہ سے ہے, دوسری طرف تعلق آل سے ہے. جب اتنا مضبوط تعلق ہو کہ کلمے میں بھی اور درود میں بھی صرف ایک کلمے سے اور درود سے ہی شان مصطفیٰ. گرامی قدر اسی کلمے کو دیکھو, اللہ کہتے ہیں تو صرف اور کو دیکھ رہا ہے, اور بھی دیکھ. مالک کیا کہا, اگر میرے نام کے حرف 4 ہیں تو محمد کے نام کے حرف بھی 4 ہیں. اگر ادھر نقطہ نہیں تو ادھر بھی نقطہ نہیں. اگر پہلے جملے کے حرف 12 ہیں تو دوسرے کے بھی 12 ہیں. اگر پہلے میں ایک حرف مشدد ہے تو دوسرے میں بھی ایک حرف مشدد ہے. ہائے 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 ہائے. کچھ لوگوں نے یہ سوال کر ہی دیا کہ اگر اتنا ہی پیار تھا تو پہلے اپنا نام کیوں لیا, پہلے اپنا نام کیوں لیا. اگر اللہ کا نام کوئی نہ بھی لے تو کیا اس کی شان میں کوئی کمی آئے گی؟ مولا تو اتنا بڑا ہے, سب سے بڑا ہے. اگر تو اپنا نام پہلے نام ہی رکھتا تو بعد میں رکھ دے. اگر اتنا ہی پیار ہے, ادھر بھی 12 ادھر بھی 12, ادھر بھی نقطہ نہیں ادھر بھی نقطہ نہیں, ادھر بھی 4 حرف ادھر بھی 4 حرف,
ادھر بھی ایک حرف مشدد، ادھر بھی ایک حرف مشدد. یہ کیا بات ہوئی؟ اگر اتنا ہی پیار تھا تو پہلے یار کا نام رکھتا تو پتہ چلتا نا واقعی پیار ہے. گرامی اور گرامر کا اصول یہاں بھی یہ ہے کہ جب بھی بات کرو دو ہوں تو پہلے اپنی نہیں دوسرے کی بات کرتے، پہلے دوسرے کی بات کرتے پھر اپنے. کہا مالک یہاں کیا ہوا؟ یہاں بھی اصول بدل گیا. کہا چپ کرو، میں نے اپنا نام پہلے ایسے نہیں رکھا. کہا مالک کیوں رکھا ہے؟ کہا میرا نام جو لیتا ہے اس کی زبان پاک ہو جاتی ہے، پاک ہو جاتی ہے، اور میں نہیں چاہتا کسی ناپاک زبان پر میرے محمد کا نام بھی آئے. ہائے 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 ہائے، میں نہیں چاہتا کسی ناپاک زبان پر میرے محمد کا نام بھی آئے. پہلے میرے نام سے زبان پاک کرو. کرو گے جو کرے گا ذرا ہاتھ چادر سے نکال لے. ماشاءاللہ وضو ہو جائے گا. زبانوں کا وضو ہے یہ کلمہ. اسٹیج سے لے کے آخری فرد تک چپ نہ رہنا. ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کو پڑھ رہا ہوں. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اب زیادہ لمبا نہیں، بالکل تھوڑا جامع مگر ساتھ آپ کا چاہیے. میں آپ نے ہاتھ اٹھائے میں کھڑا ہو جاتا ہوں. آپ صرف ہاتھ اٹھائیں گے. نہیں آپ کا ہاتھ اٹھانا ہی کھڑے ہونا ہے. جی شاباش. الا اللہ. آج گونج پڑ جائے فاروق آباد میں حضور کا ذکر ہوا ہے اور کلمہ توحید بلند ہوا ہے. الا اللہ خودی کا سل نہاں، لا الہ الا اللہ، الا اللہ خودی ہے تیغ فشاں، لا الہ الا اللہ، الا اللہ. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے. صنم قدا ہے جہاں، الا اللہ. سارے ہاتھ اٹھا سکتے ہو ایک منٹ کے لیے. گونج پڑ جائے یار. فلک شیر نے اور ان کے ساتھیوں نے کمال نہیں کر دیا. ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم اس کا کلمہ پڑھ رہے ہیں. کتنا بڑا انہوں نے یہ احسان کیا ہم پر. ہم سب پر یہ احسان ہے کہ انہوں نے محفل سجائی اپنے پروردگار کا ذکر کرنے کی. ہم سب کو یہ سعادت ملی ہے. اتھوں پتہ چل گیا ہے امیران دی گل ہے نہ غریبان دی گل ہے. سرکار کرم کر دینے تے نصیبان دی گل ہے. اے تا نصیبان دی گل ہے. قبلہ اے تا نصیبان دی گل ہے. بڑے بڑے محلوں والے رہ جاتے، ابو ایوب انصاری جیسے نمبر لے جاتے ہیں. امیران دی گل نہ غریبان دی گل ہے. کرم کر جان اے تے نصیبان دی گل ہے. اور اقبال خودی کا تصور جو دے گئے. آپ کہتے ہیں جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. آئین جمع مرداں حق گوئی بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی. اور دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، دارا و سکندر سے
وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ. اور اقبال کہتے ہیں دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر, نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے, فقیری ہے, فقیری ہے. خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. اور ایک جگہ قلم اٹھا کے کہا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے, تیری رضا کیا ہے. واصف علی واصف سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کا فرقہ کون سا ہے, آپ کا فرقہ کون سا ہے. اب اس کلندر نے جو جواب دیا ہے اس میں بہت کچھ چھپا ہے. کہا دو ہی تو فرقے بچے تھے, دو ہی تو کربلا کے بعد فرقے بچے تھے. ایک یزیدی تھا, اب آپ نے سبحان اللہ ہاتھ اٹھا کے بولنا ہے, اور دوسرا فرقہ حسینی تھا. ایک یزیدی ہے اور ایک حسینی ہے. آپ نے اپنا فیصلہ سنا دیا. اور اذان اقبال کہتے ہیں دونوں طرف ہوئی, ادھر بھی ادھر بھی, آج بھی ادھر بھی ادھر بھی. اذان میں وہ پڑھ رہے ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں, اور یہی اذان کربلا کے میدان میں بھی یزیدی قافلے سے بھی بلند ہوتی رہی, حسینی قافلے سے بھی بلند ہوتی رہی. اقبال فرماتے ہیں الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں, لیکن ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں. کرگس کا جہاں اور ہے, شہی کا جہاں, شہی کا جہاں. اور اگرچہ بت ہیں, اگرچہ بت ہے جماعت آستینوں میں, آستینوں میں, اگرچہ بت ہیں, بت ہے جماعت آستینوں میں, آستینوں میں. مجھے ہے حکم اذان, ہے حکم اذان. لا الہ الا اللہ, الا اللہ. بس 2-3 منٹ لینا چاہتا ہوں, آپ کے انتہائی توجہ چاہیے. اور ادھر یزیدی حسین سے یہ پوچھ رہے تھے, اب بھی وقت ہے چلیں یزید کے پاس, اب بھی وقت ہے, دیکھ کچھ بچا نہیں ہے, سب کچھ لٹا دیا. اب حسین نے بتایا لٹا کیا ہے اور بچا کیا ہے, لٹا کیا ہے اور بچا کیا ہے. اب اس پر آپ کی سبحان اللہ اتنی اونچی ہونی چاہیے کہ مجھے پتا چلے کہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے. حسین پاک سے پوچھا, حسین پاک سے پوچھا کچھ بچا بھی ہے, کہ کچھ بچا بھی ہے. حسین پاک سے پوچھا, حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے, بچا بھی ہے. ہاتھ نیچے نہ رہے, سر کٹا کے کہا لا الہ الا اللہ. تجھے حسین کا واسطہ, آج کلمہ زندہ ہے تو وجہ حسین ہے, آج اسلام ہے تو اس کی وجہ حسین ہے, دین ہے تو کوئی اور وجہ نہیں, حسین ہے. حسین کرنا شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا, نبی کی سنت عیاں نہ ہوتی, خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی, اسلام کا اور ہی رنگ ہوتا, بشر کے چہرے پہ رنگ ہوتا. افسانے غم کے سناتا پھرتا, بار ظلم اٹھاتا پھرتا, امداد نہ کرتے اگر حسین تو اسلام ٹھوکریں کھاتا پھرتا. اسی لیے خواجہ بولے شاست حسین, بادشاہ حسین. دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو دین حسین, دین بناست حسین, سرداد نادا. اگلا جملہ پڑھنے سے پہلے میں
دعا دیتا ہوں جو میرا ساتھ دے 6 تاریخ کو 6 دسمبر کو میں حسین کے روزے پہ جا رہا ہوں، میں حسین کے روزے پہ جا رہا ہوں، میں آپ کا سلام پیش کروں گا جو آج حسین کے نام پہ ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ بولے اور اونچی گئی ہے سردار نادار دست در دست یزید حقا کے بنا ہے لا الہ اس حسین یہ نغمہ فصل نغمہ فصل لالا لتا نہیں پاون یہ نغمہ فصل گلانا لتا نہیں پاون بہار ہو کے خزاں بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ خودی کا سر خودی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کا سلام ضرور انشاءاللہ اور میں شام کے اس بازار اور سیدہ زینب پاک کے روضہ وہاں بھی انہی دنوں میں ماشاءاللہ غلام فاروق آباد کے جتنے اہل بیت کے غلام ہیں جتنے محفل میں اللہ رب العزت سب کو دارین کی عزتیں عطا فرمائے دعائیں اللہ آپ کو بھی مجھے بھی بارہا وہاں پہنچنا نصیب فرمائے بھائی محمد یوسف جامی صاحب انہوں نے میرے کان میں کہہ دیا ہے کہ انتظامیہ کا حکم ہے گھومتے ڈھیر وڈھے لجپال موقع زہرہ ہے یہ بھائی آیا انہوں نے آ کے میرے کان میں کہا کہ سیدہ کائنات کا ذکر کرنا ہے اب 2 موضوع ہو گئے ایک تو آپ کے نوکروں کی بات ہے اور دوسرا سیدہ کائنات کا ذکر ہے اور پھر میں نے جو بات چھوڑی تھی وہ بھی یہاں ہی چھوڑی تھی کہ جیسے دوسرا خدا نہیں ہو سکتا ایسے ہی دوسری فاطمہ زہرا بھی نہیں ہو سکتی یہ قرآن سے دلیل میں نے دی اب اس میں شک والی کوئی بات نہیں ہے پریشان نہیں ہونا بیٹی کو اللہ نے 3 ایسے درجے دیے ہیں عورت کو جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کا جوڑ ہے کہ نہیں اس کا رتبہ کتنا ہے اب مجھے سیدہ کی شان میں یہ 3 جملے پڑھنے اور مجھے کوئی ایسی ہستی لا کے دکھا جو آپ کے برابر ہو بیٹی کی شان معلوم کرنے کے لیے پہلا کہ وہ بیٹی کس کی ہے صرف بیٹی ہونا ضروری نہیں کہ وہ کس کی ہے دوسرا وہ بیوی کس کی ہے اور تیسرا وہ ماں کس کی ہے اب مجھے سیدہ کا جوڑ دکھا بیٹی ہے تو نبیوں کے سردار کی بیوی ہے تو ولیوں کے سردار کی اور ماں ہے تو جنت کے سرداروں کی یہ ایک دلیل ہوگی اور دوسری دلیل میں قرآن سے دے رہا ہوں سورہ نساء آیت نمبر 3 جب میرے آقا نے سیدہ کائنات کا نکاح پڑھایا مولا علی کے ساتھ روانہ کرتے ہوئے کہا علی میرا حکم کہا جی میرے حضور کہا میری بیٹی کی موجودگی میں دوسری شادی نہیں کرنی اور سیدہ کائنات سے کہا اے میری بیٹی تو مجھے جان سے زیادہ عزیز ہے میرے جگر کا ٹکڑا ہے مگر سن میرے علی کا خیال رکھنا میرے علی کا خیال رکھنا حق علی نے بھی ادا کیا حق سیدہ کائنات نے بھی ادا کیا سورہ نساء آیت نمبر 3 میں اللہ فرماتا ہے مسنا 2 کرو وثلاثہ 3 کرو ورباع 4 کرو
مگر حضور فرما رہے تو نے میری بیٹی کی موجودگی میں دوسری شادی نہیں کر دی تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ اللہ کا فرمان اور ہو گیا، حضور کا فرمان اور ہو گیا، نہیں، اس کے ساتھ اگلی جڑی ہوئی آیت میں رب فرما رہا ہے فَإِنْ حِفْتُمْ عَلَىٰ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً کہ ہاں اگر ڈرو کہ تم دو بیویوں میں برابری نہیں رکھ سکو گے تو پھر ایک کرو۔ اب میرا آپ سے مطالبہ ہے کہ مجھے کائنات میں کوئی ایسی ہستی دکھا تو صحیح جو سیدہ کائنات کے برابر ہو۔ سیدہ اللہ طیبہ طاہرہ خیرات لینے کے لیے اگر ہاتھ اٹھا سکتا ہے تو ہاتھ نیچے نہ رکھ، چادر سے ہاتھ نکال، تجھے سیدہ کائنات کے نام کا واسطہ۔ طاہرہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ ساجدہ عادلہ شاکرہ صابرہ حضور کی بیٹی فاطمہ، حسن حسین کی اماں فاطمہ، خدیجہ الکبریٰ کی ارے لخت جگر فاطمہ، سیدہ حضرت فاطمہ الزہرا، سیدہ فاطمہ الزہرا، حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، مقام خون حسین یہ ہے، کرے گی جنت پہ راج زہرا، کرے گی جنت پہ راج زہرا۔ کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا ملا جو تجھ کو ہے تاج زہرا، زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے وہ تیرے گھر کا اناج زہرا، جو ہوگی تیرے قدم کی مٹی ہم سب کے سر کا وہ تاج زہرا۔ شکون زہرا، شبیر و شبر دی امی زہرا، نبی دے گھر بچھے آئی زہرا، مقام تیرے نو کون سمجھے، فرشتے تیرے بابا دے کمی زہرا، رات سجدے کریں دے گزری کبھی نہ رج کے سمی زہرا، تیرے فاقے تے بھوک دا صدقہ میں کھانا شامی تے دھمی زہرا، ورد دھیاں دے کچن والی سیدہ زینب دی امی زہرا، خدا نو سجدے کرن دی خاطر رات من دی یہ لمبی زہرا، خضر دی عرضی قبول کرنا۔ تیرے بچیاں دا کمی زہرا ہے حق سیدہ نے بھی ادا کی، حق علی نے بھی ادا کی، آپ نے خدمت میں کسر نہیں چھوڑا۔ مولا علی نے رشتے مکے والے اور مدینے والے دیکھتے رہے، گھر آ کے کہتے تھے ہماری بیٹی سے شادی کر لو، گرامی قدر کا ہو ہی نہیں سکتا جب حضور نے فرما دیا ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ گرامی قدر حق علی نے بھی ادا کیا ہے، حق سیدہ کائنات نے بھی ادا کیا ہے۔ وقت آیا ہے آخری، سیدہ علی کے پاس پہنچی ہیں، کہا میرے سر کے تاج میں اب دنیا سے جا رہی ہوں، اب آپ شادی کر لیں، اور ہاں آپ کی خدمت میں مجھ سے کوئی کمی رہ گئی ہو تو مجھے زوجہ سمجھ کے نہ صحیح نبیوں کے سردار کی لخت جگر سمجھ کر معافی ضرور دے دینا، ضرور دے دینا۔ اور ہاں میں جا رہی ہوں، اگر شادی میری مرضی سے کریں تو لڑکی کا انتخاب میں نے کیا ہے، آپ ہاں کریں میں نام بتاتی ہوں، کہاں قبول ہے بتاؤ، کہاں کلاب گھرانے کی رہنے والی ہے، نام اس کا بھی فاطمہ ہے، میری نسبت سے رکھا گیا ہے، اس کا بیٹا تو اسے ماں کہے گا، ہمارے بیٹے بھی اسے ماں کہیں گے، پھر اس کا لقب ام البنین، بیٹوں کی ماں، وہ ٹھہر جائے گا۔ بڑا مضبوط گھرانہ ہے، اس لڑکی سے میری ملاقات ہوئی ہے، اس کے وصف اچھے ہیں، اس کا حسب اچھا ہے، اس کا نسب اچھا ہے،
مجھے بڑی اچھی لگی ہے، بس آپ اسے شادی کر لیں۔ مولا علی نے اپنے آنسو گرا کے ہاں میں جواب دے دیا۔ کہا دوسری بات، میں نے اس کے بیٹے کے لیے اپنے ہاتھوں سے ایک سوٹ بنایا ہے، ایک جوڑا سیا ہے، اور میں نے اس کا نام بھی رکھ دیا ہے۔ اب نام سن کر آپ نے ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ نہ بولا تو میں سمجھوں گا ابھی آپ کو بازوؤں والے کا پتہ ہی نہیں چلا میں نے کس کا نام لیا ہے۔ کہا نام میں نے اس کا عباس رکھا ہے، عباس رکھا ہے، عباس رکھا ہے۔ علی وہ اتنا ادب والا ہوگا کہ آپ کا بیٹا ہونے کے باوجود نوکر کہے گا، نوکر بن کے رہے گا۔ ہندے ڈھیر وٹھے لجپال، ڈھیر وڈے لجپال نوکر زارا دے، سیدہ زارا دے۔ ہندے ڈھیر وڈے لجپال نے نوکر زارا دے، بڑی مدت سے خواہش تھی کہ عباس کا روضہ دیکھوں، اور یہ کرم ہو گیا ہے۔ قبلہ 6 تاریخ کو میں جا رہا ہوں عراق، بغداد، شام۔ میں عباس کے روضے پہ بھی دعا ضرور دوں گا آپ کو۔ عباس کے نام کا واسطہ دیتا ہوں، اٹھا دونوں ہاتھ۔ میرا اللہ جسے اوجیت کمال دیتا ہے پھر اسے زہرا کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے۔ کسی کو پرکھنا ہو تو یا حسین کہو، یا حسین کہو، یا حسین کہو۔ یہ وہ نام ہے جو شجرے۔ خوش آمدید، میرا بھائی آ گیا، آ جائیں قریب آ جائیں۔ گرامی قدر میں فیاض بھائی کو بھی اور دیگر دوستوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہوں کسی کو پرکھنا ہو، کسی کو پرکھنا ہو، فیاض بھائی قریب آئیں ذرا، کسی کو پرکھنا ہو تو یا حسین کہو۔ یہ وہ نام ہے جو شجرے کھنگھال دیتا ہے، کھنگھال دیتا ہے۔ اوپر آ جائیں، کھنگھال دیتا ہے۔ ہندے ڈھیر وڈے لجپال، ڈھیر وڈے لجپال نے نوکر زارا دے، سیدہ زہرا زارا دے۔ ہندے ڈھیر وڈے لجپال، لجپال نے نوکر زارا دے، سیدہ زہرا۔ اسی دہلیز پر 2 نوکر اور نام لے رہا ہوں، یہ دونوں حبشہ سے آئے۔ ایک کا نام حضرت بلال ہے، دوسری ہستی کا نام حضرت میمونہ ہے، میمونہ ہے۔ نام اس کا یہ تھا، جب یہ سیدہ کے گھر آئی ہے تو میرے آقا نے اس کا نام فضا رکھ دیا ہے، فضا رکھ دیا ہے۔ گھر میں ایک غلام تھا جسے ابو ذر کہتے ہیں، ابو ذر کہتے ہیں۔ گرامی قدر ایک نوکر ہے جسے سونا کہتے تھے، ایک یہ نوکر تھی جسے فضا کو چاندی کہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ میرا سونا ہے، یہ میری چاندی ہے، یہ میری چاندی ہے، یہ میری چاندی ہے۔ یہ وہ بی بی تھی جو تخت چھوڑ کے آئی تھی، یہ ملکہ تھی حبشہ کی، اس نے تخت کو ٹھوکر ماری ہے اور کہا میں مدینے نوکری کرنے کے لیے جا رہی ہوں، میں سیدہ کائنات کی نوکر بن کے اب سارا وقت گزاروں گی۔ بلال بھی کام کرتا رہا، یہ بھی کام کرتی رہی، ان دونوں کی شان ملتی ہے۔ دونوں حبشہ سے آئے، دونوں سیدہ کائنات کے نوکر، اور یہ دونوں ہی سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ حضور کی ساری امت بعد میں، بلال حبشی پہلے۔ حضرت فضا نے سیدہ کائنات کی سواری کی مہار پکڑی ہوگی جنت میں آگے آگے، بلال حبشی نے سرکار کی سواری کی مہار تھامی ہوگی آگے آگے۔ اب جو بلال کے پیچھے جانا چاہتا ہے اٹھا لے ہاتھ۔ میری مائیں بہنیں بیٹیاں سن رہی ہیں،
کہ جو فضا کے پیچھے جانا چاہتی ہیں وہ بھی توجہ کر لیں. چپ نہ رہنا, رہندے مرن تو بعد بھی, مرن تو بعد بھی نال نے نوکر زہرا دے, سیدہ زہرا زہرا دے, رہندے مرن تو بعد بھی نال نے نوکر زہرا دے, سیدہ زہرا زہرا دے. تاریاں نوں وی سون نہیں دے, تاریاں نوں وی سون نہیں دے دے, فجر بھی جلدی دے دی ہار نہیں دے دے, تاریاں نوں وی سون نہیں دے دے, فجر بھی جلدی دے دی ہار نہیں دے دے, کر دیں دے یار کمال, دے دے یار کمال نے نوکر زہرا دے, سیدہ زہرا دے. دے ڈیر وڈیل جبال نے نوکر زہرا دے, سیدہ زہرا دے. وقت سے قبل آخری شعر پڑھ رہا ہوں, بڑی توجہ کے ساتھ سماعت ضرور کرنا. کوئی داتا کوئی خواجہ, کوئی داتا کوئی خواجہ, پاک پتندہ کوئی راجہ, محمد چار یار حاجی خواجہ مظفری, حق فرید یا فرید, حق فرید یا فرید. کیا یہ نوکر نہیں ہے سیدہ کے ہیں تو جو ان کا نوکر ہے, ہاں ہاں, ارے ان کے در کا سگ پھر سگ پھر سگ جو ہے وہ اٹھائے ذرا دو میں ہاتھ مل کے, اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ مظفری. حق فرید یا فرید, 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 حق فرید یا فرید. اٹھ فریدہ سنتیا چارو دے مسیح, حق فرید تو ستا رب جاگدا یا فرید, تیری ڈاڈے نال پری, حق تو فرید ستا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پری, یا فرید, تو ستا رب جاگدا, تو ستا رب جاگدا. راتی جاگے کرے عبادت, راتی جاگن کتے بیٹھی اٹھتے, مالک دا درمول نہ چھڑ دے, پاویں 100 پیون جتے بیٹھی اٹھتے. چل بلیا ہن یار منا لے, نہیں تے بازی لے گے کتے بیٹھی اٹھتے. اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ مظفری. حق فرید یا فرید, 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 حق فرید یا فرید. کوئی داتا کوئی خواجہ, کوئی داتا کوئی خواجہ, بھاگ بدنے دا کوئی راجہ, کوئی داتا کوئی خواجہ, بھاگ بدنے دا کوئی راجہ. باہوت کلندر لا, باہوت کلندر لال نے نوکر زہرا دے, سیدہ زہرا زہرا دے. مکہ اور آخری شعر پڑھ رہا ہوں. اب میں چاہتا ہوں کہ ایک نام حسن کے, ایک ہاتھ حسن کے نام کا صدقہ, دوسرا حسین کی نسبت سے اٹھاؤ ذرا دونوں ہاتھ. حسنین کریمین کا واسطہ دیا ہے, حسن حسین دی پاک ہے, حسن حسین دی پاک ہے امی, سارے ہاتھ سارے حاکم عابد گامی. حسن حسن حسین دی پاک ہے امی, سارے حاکم عابد گامی. غوث قطب عبدال, غوث قطب عبدال نے نوکر زہرا دے, سیدہ زہرا دے. ان تو ڈھیر وٹھے لگتا. چھوڑ چلے
نہیں نہیں، یہ بہت آگے نکل گئے تھے، واقعی بڑا آگے نکل گئے تھے، بڑی جان کے ساتھ انہوں نے حاضری پیش کی ہے اور بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ آپ نے بھرپور سنا، داد دی آپ لوگ۔ اللہ رب العزت بھائی محمد ارشد صاحب کو اور زیادہ ترقیاں عطا فرمائے، آپ کے علم میں، عمر میں، علم میں اور آواز میں، سوز و گداز میں۔ مزید دعا کی درخواست ہے آپ سے بھی، میں بھی دعا کو۔ اب میں جس ثناء خان کو دعوت دے رہا ہوں، نسبت جو ہے وہ کیا بات ہے، نسبت کی تو رب نے بھی قسمیں اٹھائی، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ وَالْعَصْرِ وَالْفَجْرِ، گھوڑے دوڑیں تو دوڑنے کی قسم، پاؤں سے دھوڑ اٹھے اس دھوڑ کی قسم، چنگاری نکلے پتھر سے دوڑ رہے ہوں اس چنگاری کی قسم۔ مولا چلو چہرے کی قسمیں تو سمجھ میں آ گئی، یہ جو ہے یہ کیا بات ہے کہ دھوڑ اور چنگاری کی نسبت اس کے پاؤں سے ہے اور پاؤں کی نسبت سینے سے ہے اور گھوڑے کے سینے کی نسبت اس کے جسم سے ہے، اور تجھے پتہ نہیں جسم کے اوپر کوئی میرے یار کا یار ابو بکر صدیق بیٹھا ہوا ہے، کوئی عمر فاروق بیٹھا ہوا ہے، کوئی عثمان غنی بیٹھا ہوا ہے، کوئی مولا علی بیٹھا ہوا ہے، بات نسبت کی تو گرامی قدر نسبت اس کی میاں شیر محمد رحمت قطب الاقطاب میاں شیر محمد شیر ربانی، کیا بات ہے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب کا اور آپ کا زمانہ ایک ہی تھا، شاید آپ کو یاد ہے، ایک ہی زمانہ تھا آپ کا، اور پیر مہر علی شاہ صاحب ملنے آیا کرتے تھے اور آپ بھی جایا کرتے تھے، ظاہر ہے آپس میں ساری باتیں۔ اچھا ایک انگریز تھا جو پیر مہر علی شاہ صاحب نے جس کو مسلمان کیا تھا، تو وہ انگلستان چھوڑ کے یورپ ادھر آ گیا تھا، تو جب ادھر آیا تو پیر مہر علی شاہ صاحب کے پاس ہی بیٹھا تھا، تو پیر صاحب نے کہا میں جا رہا ہوں، ذرا میرا بیلی ہے، میرا دوست ہے، میں شیر محمد، ان کا میں نے بھی جانا، میں نے بھی دیکھا، چلو آگے شرک پر شریف۔ تو وہ انگریز تھا، اس کے پاس ایک دوربین تھی، توجہ ہے نا، دوربین تھی، تو میاں شیر محمد نے کہا یہ کیا کرتی؟ کہا حضور یہ جو چیز دور ہوتی ہے اس کو قریب کر کے دکھاتی ہے۔ کہا اچھا، کہا اگر کوئی پہاڑ آگے آ جائے، کہا پھر یہ اس سے پار نہیں دیکھ سکتی، ایک اس کی حد ہے، اس سے پھر آگے نہیں جاتی۔ تو کہا میرے پاس بھی ایک دوربین ہے، ہائے میاں شیر محمد فرما رہے ہیں، کہا میرے پاس بھی ایک دوربین ہے۔ کہاں کیا؟ کہاں یہ جو آنکھیں یہ میری دوربین ہے، اور میں کہا آپ کی دوربین کہاں تک دیکھتی ہے؟ آپ نے فرمایا یہ پہاڑ کے پار بھی دیکھ لیتی ہے، ادھر بھی دیکھ لیتی ہے۔ اس نے کہا اچھا، اس نے کہا اب حکمت تھی، یہ تو ایک سلسلہ تھا۔ اس نے کہا حضور یہ جہاں سے میں آیا ہوں وہاں تک بھی جاتی؟ کہا ہاں جاتی۔ آپ نے کہا ذرا میرے گھر کے معاملے دیکھیں گے؟ آپ نے ایسے نظر اٹھائی ہے، کہا تیری اماں فوت ہو گئی ہے۔ ایک حکمت تھی نا پیر مہر علی شاہ صاحب کا آنا، پھر یہ بتانا، یہ اللہ کی طرف سے تھا۔ کہا تیری اماں فوت ہو گئی ہے، تو اب تو جا اور اسے دفن کر کے آ، جو بھی تمہارا عیسائیوں کا طریقہ کار ہوتا ہے، انگریز عیسائی تھا، تو اسے دفن کر کے آ۔ کہا حضور اب اتنی میں دور جاؤں اور اتنی دیر ظاہر گھر میں ہوں گے سارے، انہوں نے کر دیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ آپ نے پھر اپنی دوربین سے دیکھا، کہا وہ تیرا انتظار کر رہے ہیں اور اس کو ابھی سرد خانے میں رکھا ہوا، فریز کیا ہوا ہے، جتنی دیر تو جائے گا نہیں اتنی دیر اس کو دفنایا نہیں جائے۔ تو گرامی قدر یہ ولی کی دوربین ہے جو سب کچھ دیکھتی ہے۔ تو میں بڑی باتیں آپ کی میاں شیر محمد کی میں ابھی اسی پہ ایک ہی کرامت آپ کے سامنے رکھی ہے، اور میں دعوت دے رہا ہوں جس ثناء خان کو اللہ نے بڑی عزتوں سے نوازا، خوبصورت آواز ہے، میں نے جیسا پہلے کہا ایڈوکیٹ ہیں اور
حضور کا ذکر کر رہے ہیں، بڑے شوق کے ساتھ نعتیں پڑھ رہے ہیں، اپنی جو دنیاوی تعلیم تھی اس کو مکمل کیا اور وکالت کی ڈگری حاصل کی، اور حضور کی نعتیں بچپن سے پڑھتے پڑھتے یہ ہمارے چکوال کے عظیم نعت خان ہیں خالد حسنین خالد صاحب، سنیں یہ ان سے بڑا محبت اور بڑا پیار کا ایک ان کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اور پھر آپ نے پوری کوشش کی ہے کیونکہ اچھا پڑھنے والے جو ہیں وہ اس وقت کم ہیں، یہ سلسلہ جو چل رہا ہے سینئر نعت خان جو ہیں وہ ان کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے کیونکہ کچھ رخصت ہو رہے ہیں۔ 2019 میں 4 نعت خان ہمارے اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے، الحاج محمد یوسف میمن صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، 5واں شیخ پہچان بن گیا، اور پھر شفقت رسول مہروی دنیا پور کا ایک عظیم نعت خان، پھر محمد اعظم راشد اعظم کراچی کے ہیں، اور پھر ذوالفقار حسینی یہ کچھ مہینوں میں، اور ارشاد اعظم چشتی صاحب محمد اعظم چشتی کے لخت جگر۔ میں نے اس حوالے سے کہا بڑے کم اس وقت پڑھنے والے، اور یہ خالد بھائی کو بہت ماشاءاللہ بڑا گہری نظر سے، بڑی دوربینی سے اور بڑی اچھی عقیدت کے ساتھ سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، اور پھر کوشش کرتے ہیں۔ ایک حدیث پاک پڑھ کے حضرت کے سپرد مائک کر رہا ہوں، اور میری حاضری اسی حدیث پہ اختتام پذیر ہوئی، اور یہ حدیث میں نے مولا علی کی شان میں پڑھی، آخر میں قبلہ مولا علی کا ذکر، علی کے خلاف بڑی دنیا ہوئی، اب بھی ہو رہے ہیں لوگ، علی پھر بھی علی ہے۔ انہوں کی پتا جرنلسٹ کون ہے، عربی والے تو اتنی کہ انگلش، انہوں نے کہا جرنل، پریشان ہو گئی بھی 4 فٹ دا بندہ جرنل، ایڈا پاکستان سے کہہ رہا گیا تو جرنل کھڑا ذرا میرے باری، انہوں نے کہا جرنل لین چلا گیا، وہ 21 ہوتے بھائی میں لین چلا گئے، ادھے پونا گھنٹہ گزریا، کوئی سفارت خانے چو لیٹر آیا، جو بھی ہویا، ساڑھے ٹھپے دوبارہ لگے تھے، میری اکھاں چانسو آ گئے، میں کہا واہ افتخار رضوی، وی آئی پی ویزا بھی لگا ہے، مجاملہ ویزا بھی لگا ہے، بذریعہ امبیسڈر سارا کچھ ہو گیا، لیکن لین چلا گئے، جب تک 5 فٹ دا شرطہ تیرے ٹھپا نہ لائے تو مکے بھی نہیں جا سکتا، مدینے بھی نہیں جا سکتا، میرا ابو بکر ٹھپا نہ لائے تو جنت میں نہیں جا سکتا۔ مولا علی تھے آخری سے کہا چکریا دے عقیدہ اجازت دے دیتے، مولا علی تھے، ٹکا بڑے دن، ٹکا بڑے دن، ٹکا بڑے دن، صدیق اکبر، مولا پہلندن، مولا نوامن، صدیق کولو، میں جے نہ ویسا بھی آکا نہ ویسا۔ جنت علی سامنے گرامی بہت شکریہ آپ کے انتظار کا، آسی صاحب کے پیار کا، اور پٹھان کوٹ والوں آپ کے وقار کا، اور جس نے ابھی تک سبحان اللہ نہیں کہا اس بندہ ہوشیار کا، کیونکہ بندے کہنے میں 80 بھی سبحان اللہ کہیے مار چوری جی تو ہنو راتی کی وقت پہ آسا، تو راتی سبحان اللہ کہیں دے رہے ہیں، پیڑ دا نمبردار ہو کے ساتھ والے کو نہ دیکھ، زہرہ کے بابا کو دیکھ، بس مختوم اہل سنت، نازش اہل سنت، کسی نگاہ کا اثر ہے کہ آسی آسی ہے، کوئی وجہ تو ہے نا، ایک آسی الف مدہ سے ہوتا ہے، ایک آسی عین سے ہوتا ہے، اور وہ جو عین سے ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اس کو گناہگار کہتے ہیں، جو الف مدہ سے ہے اس کو انتظاری کہتے ہیں، اس کو امید کہتے ہیں، اس کو ہوپ کہتے ہیں، وہ ہجر کیا جاتا ہے۔ کیا کیا معنی نکالوں اس کے؟ ہجر میں کون تڑپتا ہے، انتظار میں کون تڑپتا ہے، کس بات کی میں دلیل پیش کروں؟ پاکستان کے جتنے کونے ہیں، جدھر بھی گئے آسی صاحب کا لوگ ایسے ہی انتظار کرتے ہیں، جیسے آج ہمارے امین بھائی، تنویر بھائی، فیصل بھائی، ان کی ٹیم، چودھری شبیر خان صاحب اور ان کی پوری انتظامیہ، میں سب کو مبارکباد۔ مقصد ملاد، جھنڈے لگ گئے، لائٹاں لگ گئی ہیں، جھنڈیاں لگ گئی ہیں، وزیر صاحب یہ جھنڈیاں لائیاں جے، انہاں نوں ڈگن تو بچانا تواڈی میری ذمہ داری ہے، جھنڈیاں لانے ہیں انہاں نوں بچانا بھی تواڈی میری ذمہ داری ہے، جھنڈیاں لاؤ، نعرے لاؤ، عظمت دا اعلان، اگو ہے مقصد ملاد، مقصد کی ہے ملاد دا اہتمام کرو، حضور دی عظمت دسو، تواڈی گلی وچ تواڈے پڑوس وچ کوئی غریب مزدور دی دھی گھر بیٹھی بابے دی چوکھٹ تے بیٹھی، سر تے چٹے وال آ رہے نے،
او غربت بیماری اپنے گھر بیٹھی ہے پیو دے گھر، چپ کر کے 10-20 ہزار او دے پیو دی تلی تے رکھو، اس ہاتھ نو پتہ نہ لگے، ان کو اے ہے مقصد میلاد۔ سارے نہیں صرف یہ ہے مقصد، پھر بولو مقصد، جھنڈیاں لاؤ، لائٹاں لاؤ، نعرے لاؤ، تمبو لاؤ، کناتاں لاؤ، عظمت سناؤ، جلسے کرو۔ تواڈی گلی وچ پڑوس وچ کوئی یتیم بچہ ہے، او دی تعلیم دا ذمہ اپنے ذمہ لے لو، یہ ہے مقصد۔ مقصد رات نو رج کے سومن والے ہو، اپنی توفیق کے مطابق غور کرو، تیرے عزیزاں پڑوسیاں وچوں کوئی بال بھکھا تے نہیں ستا، او دے گھر لنگر اپڑا، مقصد میلاد۔ جوانو بزرگو، تواڈے چوک وچ کھڑیاں، گھر وچ کھڑیاں، بوئے تے کھڑیاں کسے دی بہن بیٹی گزرے، اپنی نظراں زمین تے گڈ دیو، شرم و حیا نال نظراں جھکا لو، کسے دی دھی بہن گزر جائے، جا کے گھر رکھے، اماں جی ابا جی پچھلی گلی وچ بولی کتے نما انسان سن، سر تو پیراں تک نظراں مار دے سن، اگلی گلی وچ آئیاں، تمبو لگیاں، کناتاں لگیاں، چراغاں ہویا جھنڈیاں لگیاں، نوجوان کھڑے ہیں لیکن نظراں زمین تے گڈیاں نے۔ میں عزت آبرو نال گزرائیاں، او دی ماں تے پیو آکھے بچہ جیڑا میلاد مناندا ہے او دی اکھ شرم و حیا ہوندا ہے، او دی اپنی بہن بیٹی ہوندی، اونوں پتہ ہوندا ہے ایتھوں کسے دی بہن گزر رہی ہے، پرلی گلی چوں میری بہن بیٹی گزر رہی ہونی ہے، یہ ہے مقصد میلاد۔ نوجوانو، جدو تساں کسے دی بہن بیٹی تے گندی نظر رکھ دے ہو، پھر کسے بدماش نو اپنی بہن بیٹی تے گندیاں نظرہ رکھن تو روک نہیں سکو گے۔ میلاد دا مقصد اے وے، تساں تمام کیتا، دور تو نیڑے تو آئے، میلاد دا مقصد ایک دن لئی نہیں، یہ پوری زندگی لئیے، پوری زندگی لئیے، انہوں اپنے آپ تے لاگو کریے، طاری کریے، اپنے مزاج میں دے وچ ڈھالیے۔ کوشش کرو صبح اٹھن تو پہلا، اماں دے اٹھن تو پہلا ابے دیاں جتیاں سیدھیاں کر کے رکھو، اماں دے جوڑے سیدھے کر کے رکھو، تازہ نلکا گیڑ کے ساتھ تازہ پانی اماں نو بھر کے مصلی بچھا کے دیو۔ وقت دے غوث تے کتب دے ابدال دے تویز او اثر نہیں ہونا جیڑا تیری ان پڑھ ماں مصلی تے بیٹھ کے تیرے لئی ہاتھ چاہ کے دعا منگنا ہے۔ یہ ہے مقصد میلاد۔ اماں دیاں جتیاں سیدھیاں کر، ابے دے جوڑے سیدھے کر، صبح کم تے جان لگیاں، سکول کالج جان لگیاں، اماں دے پیر چوم کے جا، ابے دے ہاتھ چوم کے جا، گل کریں اچا نہ بول، کدے نہ آکھیا کر 4 جماعتاں پڑھ کے گندی جی کرسی تے رشوت علی تے بیٹھ کے نہ آکھیا کر ابا تینوں کی پتہ، اماں تینوں کی پتہ، ادو جوان پیو ماں نو بڈھا کر دیندے ہو، تے جدو تساں آکھو نا اماں جی میں تو آکھیں، ابا جی میں تساں آکھو، اس گل نال بڈھے ماں پیو نو بھی جوانی لگ جاندی۔ اوے آسٹریلیا وچ تیرے جہاز چل دے ہون، امریکہ وچ تیرے سونے دے ذخیرے ہون، او چس نہیں، سارا دن محنت مزدوری کر، شام نو سون لگیا اماں تے ابے دے پیر دبا کے سو، اس تو وڈی سلطنت دا سلطان ہی کائنات وچ کوئی نہیں۔ تے جدو تو صبح پیر چوم کے اماں دے ابے دے ہاتھ چوم کے سکول کالج کم تے جائیں گا، تو مزدور غریب ہے، تو اپنے آپ تے رشک کر کہ انہاں لوگاں نو جنازے نصیب نہیں ہوندے پیو دے۔ بڑے بڑے لوگ نے جنازے چاہتے نے پڑھنا نہیں آندا، جنازے آ نہیں سکتے، تے تینوں روز خدمت دا موقع ملتا ہے، یہ نہ سوچ کہ تیرا کمزور ہے، تو یہ سوچ کہ حلال کما کے کھا رہے ہیں۔ لوگاں نو دیکھ کے لباس دی نقل کر کے رہن سہن دی نقل نہ کرو، جھوٹ نال فراڈ نال دھوکے نال چنگا نہ سوچو، چنگا سوچو، حلال کما کے تھوڑا کھا کے آرام نال رات نو سون لگیا سوچ اج 20 گھنٹے 10 گھنٹے جاگے کوئی تیرے ہاتھ تو کسے تے ظلم تے نہیں ہویا، کسے دا حق تے نہیں مریا۔ یہ ہے اصل میلاد دا مقصد۔ جدو تو اماں دے پیر تے بابے دے ہاتھ چوم کے جائے گا، پھر پڑوسی دی ماں بیٹی بہن پوچھے گی تیری ماں نو، تیرا میرا پتر ہکے کالج سکول پڑھ دین میرا لڑ کے گئے، تیرے میرے دی مارکیٹ کوئی دکانہ کٹھے میرا لڑ کے گیا، تیرا پیر چوم کے گئے، تیری میری ماں فخر نال آکھے تیرا رات فلم ویکھ کے ستا ہونا ہے، میرا رات کملی والے دا میلاد سن کے آیا۔ اے ہے مقصد ہے، آؤ میلاد دا مقصد اپنائیے،
آؤ حضور دے فرمان وچوں دو تانوں سرکار دے فرمان دے موتی پیش کر کے تے اجازت چاہواں. میں پورے گلشن دی خوشبو سونگھیے، اس تو وڈی وعید نظر نہیں آئی تے اگلے تو وڈی خوشخبری نظر نہیں آئی. پہلے وعید سن لو. نمازیو، صوفیو، حاجیو، پیرو، مولویو، قاضیو، مفتیو، ججو، وکیلو، وزیرو، مشیرو، حضور دا فرمان سنو. فرمایا تہجد گزار ہوئے، نیک ہوئے، متقی ہوئے، پرہیزگار ہوئے، تہجد پڑھدا ہوئے، نو نمازہ پڑھے، اشراق، چاش، توابین، تہجد، لیکن پڑوسی نال ٹھیک نہیں. کدے نال؟ پڑوسی نال لہجہ تعلق ٹھیک، پڑوسی دی عزت محفوظ نہیں، پڑوسی کو زبان محفوظ نہیں. تو پھر حضور فرمایا ذہن وچ رکھ لو، جنت دی خوشبو نہیں سونگ سکدا. لے جاؤ اپنی نمازاں نوں، اللہ نو کوئی پرواہ نہیں. جنت دی خوشبو نہیں سونگ سکدا. او دی وجہ تساں تہجد پڑھ دو، مینوں کی فائدہ؟ میں اشراق پڑھنا تانوں کی فائدہ؟ مینوں تہاڈا فائدہ، تانوں میرا فائدہ تاں کہ میں انسانیت نال کیڑا پیار کرنا. ہن خوشخبری سن. حضور فرمایا جیڑا چاہندا ہے جنت وچ میرے نال انج ہوے، اس تو ہولی بھی آکھ سکدے انج ہوے جنت وچ، انج دو انگلاں. اچھا تساں دسو بھی سانوں پتہ لگے جنت وچ میرا کوٹھا، میرا محل، میرا بنگلہ غوث پاک دے نال ہونا چاہس ہے کہ نہیں؟ بولو. اگر پتہ چلے ساڈا بنگلہ امام علی مقام پاک دی نال ہونا، پھر مولا علی پاک نال، ابو بکر، عمر، عثمان پاک نال ہونا. لیکن نبی نے فرمایا میرے نال انج ہوئے گا. آقا کون؟ فرمایا جیڑا یتیم نال پیار کردا ہے. یہ ہے دین مصطفیٰ، یہ ہے میلاد کا مقصد. آؤ یتیماں نال پیار کرو، مسکیناں نال پیار کرو، پڑوسیاں نال پیار کرو، عزیزاں نال پیار کرو. مقصد میلاد اللہ حضور دی آمد، عظمت تے جلوہ گری دا مقصد اپناون دی توفیق نصیب فرمائے. دوران گفتگو اگر کو گل چنگی نہ لگی ہوئے او دے لئی معذرت خواہاں. جانا کھا کے جانے جہانا کھا سچیا کھا رب دی مشانہ کھا جس جان دشانہ سب بڑھیا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا. کتے مہر علی، کتے تیری ثنا، چہرہ مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے. چہرہ مصطفیٰ، چہرہ مصطفیٰ، چہرہ مصطفیٰ، چہرہ مصطفیٰ، چہرہ مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے. حسن بدر الدجا دیکھتے رہ گئے. حسن اقرا تو دیکھا تھا جبریل نے، ہم تو غار حرا دیکھتے رہ گئے. جس کے من میں اتر جائے گا وہ ضرور ہاتھ اٹھائے گا. یا سارے چلے جائیں گے گنبد خضرا کی بارگاہ میں، یا ابھی محبت کے ساتھ یہاں سے بولیں گے حضور سماعت کر رہے ہیں. توجہ رکھنا میرے جملے کی طرف. یمن سے آ کے حبیب یمنی نے کہا مان جاتا ہوں اللہ کے رسول ہو. کب؟ جب چاند ٹوٹ جائے. نبی پاک نے اشارہ فرمایا چاند ٹوٹ گیا، تیرا ہاتھ جڑ گیا. چاند ٹوٹ گیا بس. تو شاعر کا قلم اٹھا، کہندہ ہے کی کہندہ چاند دو ٹکڑے ہو کر تصدق ہوا. دشمن مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے. حافظ شبیر صاحب بوٹر شریف میں دوبارہ محفل سج جائے گی، بندے پہنچ جان گے، سید آ جان گے، ساؤنڈ لگ جائے گا، لنگر پک جائے گا، دریاں بچھ جائیں گی، عمرہ کا ٹکٹ دے دیا جائے گا. سارا کچھ ہو گیا. تو روزے دا بڑا رولا پہ آئے، سویرے روزہ نہ ہو جائے کہ اتنا مجمع آ جائے گا. بس منکر